بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج حسد کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے لوگوں پناہ مانگو حسد کرنے والے کے حسد سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا حاصل یہ ہے الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے لا تحسدوا فلیکن امنا، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو اگر امن و سکون سے رہنا چاہتے ہو۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امن و سکون کا جو نسخہ بتایا ہے وہ نسخہ حسد نہ کرنا ہے۔ باقی حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھنا، کسی کی اچھی خوبی کو دیکھنا اور جل جانا کہ یہ خوبی میرے پاس ہو۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ حسد کیوں آتا ہے؟ نمبر ایک تکبر کی وجہ سے، نمبر دو دشمنی کی وجہ سے، نمبر تین مال کی محبت اور عہدے کی محبت کی وجہ سے یہ آتا ہے۔ حسد کی مثال کیا ہے؟ فرمایا حسد کی مثال ایسی ہے کہ کسی انسان نے پتھر اٹھایا ہوا ہو تاکہ وہ دوسرے کو مارے، لیکن پتھر خود اس کے اوپر گر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حسد کی مثال ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ سے حسد کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، اس کی تعریف کرو، تو وہ اس کے شر سے آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان اپنی سواریوں پر 4 بورے لاد کر جا رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم میں تاجر ہوں، یہ سارا تجارت کا مال ہے۔ فرمایا کیا کچھ ورائٹی ہے؟ کہا اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر حسد ہے، اور اس کے اندر کیا ہے خیانت ہے، اور اس کے اندر مکر و فریب ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم نے پوچھا کہ یہ ظلم کون لوگ لیں گے؟ فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ ہیں، وہ ظلم کو خرید کر اپنے مالداری کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ خیانت کون خریدے گا؟ فرمایا تاجر یہ اس کو خریدے گا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی جیبیں کاٹے گا۔ اور پوچھا کہ یہ جو مکر و فریب کا بورا ہے یہ کون خریدے گا؟ فرمایا یہ مکر و فریب کا جو بورا ہے یہ عورتیں خریدیں گی، لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکر و فریب کریں گی۔ اور اس کے بعد آخر میں پوچھا کہ یہ حسد یہ کون لوگ لیں گے؟ فرمایا یہ علماء قراء بڑے بڑے حفاظ لیں گے، کیونکہ علم جو ہے علوم سے نکلا ہوا ہے۔ علوم کا معنی ہے بلند ہونا، تو انسان کے ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے میں تو بڑا علامہ ہوں جی، میں تو بڑا قاری صاحب ہوں جی، میں تو فلانا ہوں، تو اس کے اندر حسد آ جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست فوت ہو گیا۔ اللہ کی کریم ذات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جا کے اس کا استقبال کرو۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم نے پوچھا اے اللہ اس کا کون سا عمل ہے فرشتے استقبال کر رہے ہیں؟ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بتایا گیا
نمبر 1 یہ سخی آدمی تھا، نمبر 2 یہ حسد نہیں کرتا تھا، نمبر 3 غیبت نہیں کرتا تھا، نمبر 4 یہ انسان جو ہے لالچ نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا مقام اونچا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال ایسے ہوں جیسے انبیاء کے اعمال ہیں تو حسد کرنا چھوڑ دو۔ تو عزیز دوستو، آج کا سبق کیا ہوا؟ آج کا سبق یہ ملا کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر جلنا نہیں ہے، کیونکہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اندر اندر سے جلتا رہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی تباہی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ، ہم پر کرم فرما دے۔ اے رحیم اللہ، ہم پر رحم فرما دے۔ اے غفار اللہ، ہماری بخشش فرما دے۔ اے رحمان اللہ، ہمارے اوپر مہربانی فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، حافظ قرآن عالم دین بنا۔ اے اللہ، دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ، اپنے احکامات کی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، والدین کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، اس وقت ہمیں موت دینا جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور کرے۔